ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید دیتا ہے۔ یقیناً ایک بڑی المناک اندھوناک واقعہ سانحہ ہے۔ مجھے تو ایسا لگا کہ جس طرح سے غزہ میں بھی میں دیکھ رہا تھا کہ یو این نے کہا ہے کہ 14,000 بچے شہید ہونے والے ہیں، 18,000 اب تک وہاں ہو چکا ہے۔ غزہ میں جو کچھ ہوا اس کی ایک جھلک ہی دیکھ سکتے ہیں۔ وہاں بے حسی ہم نے دیکھ رہے ہیں عرب حکمرانوں کی، یہاں ایک دوسرے طریقے سے رد عمل کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ بلوچستان میں جو سرکشی یا مزاحمت یا ملیٹنسی یا بغاوت یا جنگ جو چھیڑی ہوئی ہے، اس کو اب سال سے اوپر ہونے کو آ رہا ہے۔ ایک ٹرین کا بڑا واقعہ سانحہ ہوا جس میں بڑی شہادتیں ہوئیں، کوئٹہ اسٹیشن کو بنایا گیا۔ یہ جگہ کہنا اپنا درست ہے، لیکن بہرحال حکومت کی اپنی انٹیلیجنس ہے، اس کا بھی اپنی جگہ ایک ایشو ہے سیکورٹی کا۔ پرائم منسٹر اور آرمی چیف کو بھی آج وہاں پہنچنا تھا کہ واقعہ اتنا بڑا ہے۔ ہمارے 24 گھنٹے پہلے فیلڈ مارشل بنایا گیا تھا جنرل عاصم منیر کو، اور ایک لحاظ سے کچھ اس پر جو کچھ ہو رہا تھا رد عمل، لیکن آج جو کچھ صبح سے ہو رہا ہے اور جس کو اسکرینیں دکھا رہی ہیں، بشریٰ قمر ہماری بیورو چیف ہیں اور بہت ہی مجھے ہمت سے اس کو کور کرتی ہیں۔ شکریہ بشریٰ، آپ نے بنایا۔ بشریٰ، یہ کوئی یعنی کوئی جو جگہ ہے، کوئی کراچی اور اس کوئٹہ کے درمیان 300-350 کلومیٹر کا جگہ ہے، پھر شاید 52 کلومیٹر کا یہ فاصلہ تھا جہاں سے آئی۔ بہت ساری متضاد خبریں آ رہی ہیں۔ کہا جا رہا ہے گاڑی نے آ کر اس کو خودکش حملہ آور تھے، یقیناً انہوں نے ریکی ہوگی، پلاننگ کی ہوگی، اور آرمی جو بچے آ رہے تھے آرمی اسکول کے، اسے مارا اور اس طرح واقعہ ہوا۔ آپ تک کیا اطلاع پہنچی ہے بشریٰ؟ دیکھیں مجھے سب سے پہلے تو یہ واقعہ انتہائی افسوسناک ہے، کیونکہ انڈر میٹرک یہ بچے جو اس بس میں سوار تھے وہ موجود تھے، اور اس طرح کا واقعہ جو ہے وہ بلوچستان کی تاریخ میں اگر ہم کہیں تو پہلی مرتبہ ہے کہ کسی بچے کو جو ہے وہ بچوں کو ٹارگٹ بنایا گیا۔ تو اب تک کی اطلاعات کے مطابق بم ڈسپوزل اسکواڈ کا عملہ جو ہے انہوں نے شواہد تو اکٹھے کر لیے ہیں، لیکن ابھی تک اپنی جو ایک رپورٹ ہے وہ انہوں نے جاری نہیں کی ہے کہ نوعیت کا جو ہے وہ صحیح طرح سے بتا سکے۔ تاہم جو بس کی کنڈیشن ہے اسے دیکھ کر یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ جو بھی امن دشمن تھے انہوں نے بس کو ٹارگٹ کرنے کے لیے کوئی ایسا مواد استعمال کیا ہے کہ وہ سوچ کر آئے تھے کہ نقصان زیادہ سے زیادہ کر سکیں، لیکن وہ اپنے کسی نہ کسی طریقے سے اپنے پلان میں اس طرح سے کامیاب نہیں ہوئے۔ لیکن پھر بھی بڑے افسوس کے ساتھ کہ 3 بچیاں جو ہیں وہ اس دھماکے کی زد میں آئیں اور زد میں آ کر شہید ہو گئی، جبکہ بس کا ڈرائیور اور کنڈکٹر جو ہے وہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس دھماکے کی زد میں آ چکا نہیں، ہے۔ لیکن تو بشریٰ ایک بشریٰ انتہائی دیکھیں، یہ افسوسناک وہ واقعہ ہے۔ بشریٰ ایک بات تو ہے نا کہ یعنی یہ کوئی یعنی یقیناً یہ وقت نہیں کہ ایک اندھوناک المناک وقت ہے، لیکن جب آپ حالت جنگ میں ہوں تو پھر تمام چیزوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ یہ وار جو تھی پاکستان ہندوستان کی، اگر ہماری ایئر فورس ایفیشنس نہیں ہوتی تو ہندوستان تو ایئر مارشل نور خان بیس اور انہوں نے اندر تک آ کے ہمارے حملے کیے۔ اسی لیے آپ کو مجھے زیادہ علم ہے کہ خضدار ایک شوری شدہ علاقہ ہے، اور یہاں سب سے زیادہ غالباً اور جگہوں کے مقابلے میں خضدار میں بھی بڑے دھماکے ہوئے ہیں، خودکش حملے ہوئے ہیں۔ اور ایک اس سے پہلے بھی ہم کہتے رہے ہیں کہ جیسے ٹرین کا سانحہ اور واقعہ ہوا جس میں 24 گھنٹے رہا، اس سے پہلے کوئٹہ اسٹیشن میں واقعہ ہو چکا تھا۔ اس کے باوجود ہماری جو ہمارے مفتی صاحب ہیں، ان کے ادارے ایجنسیوں نے یہ ذہن میں نہیں رکھا کہ یہاں ایک اور واقعہ بھی ہو سکتا ہے، اور خاص طور پر وہاں پر فوجی تھے جو جا رہے تھے۔ تو یہ بھی اس میں بھی یہ ہے نا بشریٰ کہ ایک اسکول بس، آرمی اسکول بس جو آ رہی ہے، اس میں کوئی سوری ٹو سے یہ خیال نہیں رکھا گیا کہ یہ پورا علاقہ ان کے وہ ہے۔ انہوں نے ریکی بھی پہلے سے کی ہوگی، آپ کو علم ہے، اچانک تو نہیں آئے نا اتنے، اور یہاں تک پہنچے کیسے بشریٰ؟ دیکھیے بالکل آپ نے ایک صحیح بات کی۔ مجاہد صاحب کے ماضی میں خضدار کا علاقہ جو ہے وہ انتہائی شورش زدہ رہا، اور سابق وزیر اعلیٰ جو اس دور میں تھے ثناء اللہ زہری صاحب، انہوں نے بڑے سانحات دیکھے۔ ان کا بیٹا جو ہے وہ بھی ایک دھماکے کی ہی نظر ہوئے اور شہید ہو گئے۔ تو ماضی میں بھی بڑا شورش زدہ علاقہ رہا، اور اس کے بعد جب بلوچستان کے حالات اب دوبارہ سے خراب ہونے کی طرف آ رہے ہیں، تو اس وقت بھی ہم نے یہی دیکھا کہ وڈ کے علاقے میں کئی واقعات پیش آئے، خضدار میں اکا دکا واقعات جو ہے وہ سامنے آتے رہے ہیں، اور وقتاً فوقتاً بلوچستان کے دیگر علاقوں میں بھی صورتحال ایسی ہی تھی۔ ریلوے اسٹیشن کا واقعہ، ٹرین کا واقعہ اور کئی ایسے واقعات تھے، لیکن فورسز کی جانب سے آپریشن تو کیے جا رہے ہیں، اور یقیناً جس طرح سے ٹھیک ہے، اسکول کے بچوں کی بس ٹھیک ہے۔ بشریٰ چھاونی احمد، جا رہی ترجمان ہے۔ حکومت بلوچستان،
मुफ्ती साहब के बड़े हमारे खुद साथी रिपोर्टर रहे हैं, बड़ी गहरी नज़र है बलूचिस्तान पर। शुक्रिया शाहिद रिंद। बड़ा अंदोनाक सानिया वाक़या हुआ। आज मुफ्ती साहब ने बहुत तफसील से आपके वज़ीर आला ने जिक्र भी किया, शायद अभी तक प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ पहुँच गए हैं। यकीनन ये गुफ्तगू नहीं कि हम कोई इस पर एक क्रिटिकल एंगल से करें, लेकिन मेरे ख्याल है आपको इल्म है कि खुशदार एक पूरा खासे दिनों से एक शोरिश ज़दा इलाका रहा है, और जो लोग यहाँ आए थे वो भी एक रेकी उन्होंने ज़रूर की होगी। अभी तक ये वाक़या नहीं हुआ, लेकिन मैं पढ़ रहा था कहीं BBC से कोई छोटी सी गाड़ी थी जिसमें मवाद भरा था और उन्होंने जाके टकरा दिया। तो मैं फिर ये कोई एक हमारे यहाँ कॉमन वर्ड हो गया सिक्योरिटी लैब्स, क्योंकि खुद का धमाके को कोई नहीं रोक सकता। लेकिन पैज बरे जो वाक़े हुए हैं, ख़ास तौर पर लेवीज़ के किरदार पर ज़रूर लोग सवाल उठा रहे हैं कि जो आपकी हुकूमत से कोई 92 अरब रुपए लेते हैं, 80,000 उनकी तादाद है, कई जगह पता चला कि वो उनमें शामिल भी हो गए थे, बीच में उनको स्क्रूटनी भी हुई है। शाहिद रिंद। मुजाहिद साहब, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में बात करने का मौका देने के लिए। दूसरी बात, बलूचिस्तान की सूबाई हुकूमत आज जो पेश आने वाला अफसोसनाक वाक़या है उसकी भरपूर मजम्मत करती है, और इस वाक़े के हवाले से वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने आज वाज़ेह तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुकूमत बलूचिस्तान का मौक़िफ़ मीडिया के सामने रखा है। बाकी जो दीगर 2-3 पॉइंट्स आपने मेंशन किए फौजदार की शोरश के हवाले से, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो एक पॉइंट आपने मेंशन किया लेवीज के हवाले से, देखें एक चीज को हमें मुजाहिद साहब समझना होगा कि जब हम काउंटर टेररिज्म की बात करें, दहशतगर्दों से लड़ने की बात करें, तो लेवीज इज नॉट ट्रेन्ड टू फाइट विद द टेररिस्ट। लेवीज और पुलिस, इनकी कैपेसिटी के इशूज हैं, ये हमारे सामने आते रहे, और उन्हीं की कैपेसिटी को बिल्ड करने के लिए मुख्तलिफ जो उनके ट्रेनिंग के प्रोग्राम है पाकिस्तान आर्मी की सरबराही में जारी हैं। लेकिन इस वक्त जिस चैलेंज का हमें सामना है मुजाहिद साहब, ये चैलेंज कोई नया नहीं है। आप माशाल्लाह से बलूचिस्तान को, बलूचिस्तान की पॉलिटिक्स को, इसके चैलेंजेस को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। हमारी जो मौजूदा सूबाई हुकूमत है वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की सरबराही में, वो एक वाज़ेह मौक़िफ़ रखती है। गुज़िश्ता 2 दहाइयों से जिस सूबे में दहशतगर्दी हो रही है और उस सूबे के पास काउंटर टेररिज्म और काउंटर इंटेलिजेंस के लिए कोई एक्शन प्लान ना हो, कोई हिकमत अमली ना हो, या माजी की जो सूबाई हुकूमतें हैं उन्होंने तो इस लड़ाई को डिवोर्स किया हुआ था। मौजूदा जो सूबाई हुकूमत है उसने पॉलिटिकल ओनरशिप ली है इस लड़ाई की, और वाज़ेह तौर पर वज़ीर आला बलूचिस्तान ये मौक़िफ़ रखते हैं कि ये लड़ाई सिर्फ दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस की नहीं है, इसके लिए हमें होल ऑफ द नेशन और होल ऑफ द इंस्टीट्यूशन अप्रोच की जरूरत है। और इस वक्त हमें यह लगता है कि सिविल क़यादत हो या अस्करी क़यादत हो, वो तमाम एक पेज पर मौजूद हैं। आज जब ये वाक़या हुआ, इस वाक़े के बाद इस वक्त आज आपके भी इल्म में होगा कि इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ी तकरीब होनी थी, लेकिन उस तकरीब को एक तरफ रख के मुल्क की जो कौमी अस्करी और सियासी क़यादत है उसकी क्वेटा में मौजूदगी इस बात को जाहिर करती है कि आज के वाक़े को हुकूमत ने वफाकी लेवल पर और सूबाई लेवल पर किस हद तक संजीदा लिया है। शायद मैं ज़्यादा इस वक्त तफसील में जाने का वक्त नहीं है तो वो है, लेकिन जो मैं आपसे लेवीज़ की तरफ इशारा कर रहा था, आपको ये मालूम होगा ये वो फोर्सेस थी जो पहले आपने खुद, मैं सरफराज बुगटी साहब का तो मुझे याद है कि नवाब अकबर ख़ान के ज़माने में ये इनकी, इससे पहले इनकी फैमिली ने बड़ा सफ़र किया, इनको इलाका छोड़ना पड़ा, फिर ये वापस आए और मुझे बड़ी जुर्रत और हिम्मत से कोयटा में मुझसे मिलने आते थे, हम लोग गुफ्तगू भी करते थे, उसके बाद भी हुआ। लेकिन ये एक इशू हमेशा रहा है कि ये बदकिस्मती से आपको इल्म होगा कि जैसे इन एरिया में उन सरदारों नवाबों के हवाले लेवीज़ कर दी गई मुलाजमत, और जहरी में भी आपने देखा होगा कि जो जहरी इलाके में जो वाक़या हुआ उसमें जो जब वो लोग बाहर के लोग आए तो लेवीज़ उनसे मिल गए, असला दे दिया उनको, उन्होंने बैंक लूटे। तो ये 3-4 ऐसे वाक़े हुए हैं बड़े संजीदा। यकीनन इस पर नज़र चीफ मिनिस्टर साहब की होगी, अस्करी क़यादत की भी होगी, लेकिन ये जो सहूलतकारी उन्हें मिल रही है इतनी आसानी से, वो कामयाब भी हो जाते हैं और निकल भी जाते हैं। शाहिद रिंद। आई एग्री विद यू मुजाहिद साहब, जो इश्यूज हुए हैं जहां पर लेवीज के एहलकारों ने हथियार फेंके वो बिल्कुल हमारे नॉलेज में है, लेकिन आज जब इस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ उसे एक रोज कल इसी तरह की सिनेरियो को देखते हुए बलूचिस्तान हुकूमत ने अपने जो 3 डिवीजन हैं उनको बी एरिया से ए एरिया डिक्लेयर कर दिया, और यह हाईएस्ट फोरम पे फैसला आज से चंद माह कबल हो चुका था जिसकी इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर दी गई है। लेकिन लाजमी सी बात है पूरे बलूचिस्तान को बी एरिया से ए एरिया में कन्वर्ट करने के लिए थोड़ा सा वक्त भी दरकार है और थोड़े से रिसोर्सेज भी दरकार है। शुक्रिया शाहिद रिंद। अभी मुझे इल्म है कि आप बहुत मसरूफ़ हैं, लेकिन क्योंकि हमारा एक ताल्लुक़ देरीना उस हवाले से हमेशा आप आ जाते हैं और
کہ آپ نے جو ایک بہت ڈیولپمنٹ کیا ہے، شاید بہت سارے لوگوں کو نہیں علم کہ یہ اے ایریا یا بی ایریا کیا ہے، کیونکہ بلوچستان کا ایک بڑا علاقہ ایسا ہے، بشریٰ قمر ہمارے ساتھ ہیں، کہ جہاں پر عام طور پر فوج نہیں جاتی، پولیس نہیں جاتی، بلکہ مقامی لوگوں کو خاص طور پر ان کے مرضی سے ان ایریا میں رکھا جاتا ہے۔ بشریٰ، کیا یہ جو واقعہ سانے کے بعد ابھی یہ بتا رہے تھے بی ایریا اور ایریا کا، اور شاید لوگوں کو یہ علم نہیں، کیونکہ بلوچستان ذرا مختلف ہے پنجاب سے، کے پی سے، سندھ سے، بگٹی ایریا، مری ایریا، کولو، وہ جو ایریا ہے وہاں تو ان کا راج ہوتا تھا نا، آپ کو بھی علم ہے، تھانے ہی نہیں ہوتے تھے نا یہ ان ایریاز میں، کوئی عملداری کسی کی نہیں ہوتی تھی اس وقت۔ ابھی کچھ عرصے سے کچھ تھوڑی سی کوشش کی گئی لیکن اس میں بھی مکمل کامیابی نہیں ہوئی ہے۔ تو کیا یہاں کوئٹہ میں بھی لایا گیا کہتے ہیں ایئر ایمبولینس، یعنی کیونکہ خضدار میں تو اتنی سہولت نہیں تھی، جو اس واقعے سانے میں فوری امداد ملی بشریٰ؟ بالکل، جس طرح سے مجاہد صاحب جب یہ واقعہ پیش آیا جس وقت، تو یقیناً جو بس گزر رہی تھی تو اس کے آس پاس سیکیورٹی کی ایک صورتحال یہ تھی کہ سیکیورٹی میں اس بس کو لے جایا جا رہا تھا، تو فوری طور پر جو بچے ہیں انہیں سی ایم ایچ اسپتال خضدار ہی منتقل کیا گیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے انہیں جو کچھ بچے تھے انہیں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کی جو ہسپتال تھا وہاں پر منتقل کیا گیا تھا، لیکن وہاں ایئر ایمبولینس کی تو سہولت موجود نہیں تھی، تو مجبوراً جو ہیلی کاپٹر کی سروس ہے وہ حاصل کی گئی، اور اس ہیلی کاپٹر کے ذریعے جو ہے بچوں کو وہ مختلف جو دیگر ہسپتال ہیں ان میں منتقل کیا گیا۔ تو یقیناً یہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ بلوچستان اگر ہم کہیں کہ حالت جنگ میں ہے، تو ایسی صورتحال میں ایئر ایمبولینسز اور دیگر سہولیات جو ہیں وہ ایسی موجود ہونی چاہیے کہ اگر کوئی ایسے واقعات پیش آتے ہیں اور کیجوالٹیز جو ہیں وہ زیادہ ہوتی ہیں تو فوری طور پر جو بھی لوگ ہیں جو زخمی ہوئے ہیں یا اگر شہادتیں ہوئی ہیں تو انہیں فوری طور پر اسپتالوں تک ایکسس دیا جائے۔ لیکن افسوس کی بات یہ بھی ہے کہ ہمارے جو ہسپتال ہیں ان ڈسٹرکٹ ایریاز میں ان کی حالت انتہائی خراب ہے، اور وہاں پر بنیادی صحت کی سہولیات جو ہیں وہ بھی اس طرح سے میسر نہیں۔ اب اس طرح کا ایک بڑا واقعہ پیش آنا جس میں خون کی اشد ضرورت ہوتی ہے، جس میں مختلف ٹیسٹ ہوتے ہیں، زخمیوں کے ایکس رے کرنے ہوتے ہیں، کس نوعیت کے زخم آئے ہیں، کیا وہ نوعیت جو ہے وہ عام ہسپتالوں میں ڈیل کی جا سکتی ہے یا اس کے لیے جو ہے انہیں بھیجنا ضروری ہے کہ کسی بڑے ہسپتال میں یا شہر کے بالکل ہسپتال میں آپ نے بھیجا بشریٰ جائے، درست تو کہا، وہاں یہ پر جو یقیناً مشکلات یعنی ہوتی بشریٰ ہیں۔ آپ نے اس لیے درست کہا کہ، اور ہم یہ گفتگو اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ جو کراچی کوئٹہ کا ہے، یہاں سے روز بسیں جاتی ہیں، سینکڑوں لوگ جاتے ہیں، خیر وہ تو چھوڑیے کہ یہاں کوئی ابھی تک باتھ روم تک راستے میں نہیں بنائے گئے، خواتین کو بڑی مشکلات ہوتی ہیں۔ اسی طرح آپ نے درست کہا کہ یہ جو 300 کلومیٹر کا فاصلہ خضدار تک ہے، خضدار سے آ کے ورڈ ہوتے ہوئے کوئٹہ وہاں تک آتا ہے، لیکن وہاں اس طرح کی جو آپ کہہ رہی ہیں نا بنیادی سہولت ہے، صحت کی عام حالات میں بھی، یہ سیکورٹی ہو یا ہیلتھ ہو، اس حوالے سے مراکز نہیں بنائے گئے، اور حکومت کو اس بات پہ توجہ دینی چاہیے کہ کراچی کوئٹہ شاہراہ ایک ونربل ہے، آسان راستہ ہے، جہاں سینکڑوں مسافر روزانہ سفر کرتے ہیں۔ شکریہ بشریٰ قمر، بشریٰ جو بتا رہی، اور اس وقت جو ہے سوری ٹو سے یہ ذکر نہیں کرنا چاہیے، لیکن بلوچستان حکومت جن کے پاس بڑا بجٹ ہے، اور یہ معاملہ خالی بلوچستان کا نہیں ہے بلکہ سندھ حکومت کا بھی، کیونکہ سینکڑوں کی تعداد میں کراچی سے یہاں سے بسیں تجارت کے لیے کوئٹہ سے پھر آگے چمن جاتی ہیں، ادھر سے اس کے دیگر ایریا میں جاتی ہیں، رائدان کی طرف جاتی ہیں، تجارت ہوتی ہے، مسافر آمد و رفت رہتی ہے، ٹرینوں کے راستے مشکل ہو گئے ہیں۔ تو یہ موقع ہے کہ اس وقت سیکورٹی نہیں بلکہ بنیادی سہولتوں کے حوالے سے، ابھی میں اپنی مریم نواز کو سن رہا تھا جو وہ پنجاب میں ہونے والے ترقیات کا ذکر کر رہی تھیں، لیکن ان کو یہ پیش نظر رکھنا چاہیے کہ ان کے والد صاحب اور ان کی جو فیملی ہے وہ پورے پاکستان کی اس وقت حکومت کر رہی ہے۔ جو باتیں وہ بتا رہی تھی کہ ہم نے یہ اسپتال بنایا، ہم نے یہ بنایا ہے، تو ذرا بلوچستان جیسے علاقوں کا مجھے نہیں علم کہ انہوں نے بائی روڈ ان کے وزراء نے، ان کے سفیروں نے یا ان لوگوں نے سفر کیا ہو، ذرا اس کا سفر کر کے دیکھیں، انہیں پتہ چلے کہ بیسک ٹوائلٹ تک یہاں پر موجود نہیں ہے، کہیں اچھی چائے پینے کو نہیں ملتی جب خواتین وغیرہ جاتی ہیں، اور یہ ہسپتالوں کو تو واقعی کوئی وجود ہی نہیں ہے جہاں سے بنیادی سہولتیں مل سکیں۔ یہ سب گفتگو میں بڑی تکلیف سے، بڑی دردمندی سے کر رہا ہوں کہ یہ توجہ دینے لائق ہے، کیونکہ جو شورش اس وقت بلوچستان میں دیکھنے میں آ رہی ہے وہ وقتی نہیں ہے، یہ ایک طویل جنگ ہے، کیونکہ اس کے پیچھے جو ہے ہمارا روایتی دشمن موجود ہے جو پچھلے 2 سال، پچھلے کئی سال سے، بلکہ اب تو دہائی ہونے کو آ رہی ہے، لیکن جس میں شدت خاص طور پر 1 سال سے آئی ہے، اس کے بعد توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ بریک کے بعد آئیں گے تو اسی پر اپنی گفتگو جاری رکھیں گے۔
جی ٹی وی میں ایک بار پھر مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کرتا ہے. میرے ساتھ فرح عظیم شاہ ہیں. بڑا بولڈ موقف رکھتی ہیں, دو دشمن سب کو ناراض رکھتی ہیں کیونکہ حقائق پر بات کرتی ہیں. شکریہ فرح, آپ نے وقت نکالا. فرح, وہ روایتی طور پر جیسے ہمارے یہاں شروع ہو گیا سیلیبریشن, جشن, ابھی تھوڑی دیر پہلے مریم نواز بڑی تفصیل سے بتا رہی تھی کہ ہم یہ ایریا بنا رہے ہیں اور یوں اسپتال بنا رہے ہیں اور ہم یہ کام کر رہے ہیں. ہم نے خیر وہ باقی سب کبھی کرتے نہیں, لیکن یہ جو جہاں یہ ہوا ہے آپ کو بھی علم ہے کہ خضدار علاقہ ہے, شورش زدہ علاقہ رہا ہے, یہاں بڑے واقع سانے ہوتے رہے ہیں. یہ کراچی جو کوئی شاید بعض لوگوں کو نہیں پتا ہو, یہاں کراچی سے کوئٹہ تک 600 کلومیٹر ہے, بسیں آتی ہیں, لوگ آتے ہیں, یعنی اور وہ لوگ ویل پلان طریقے سے ریکی کی ہوگی انہوں نے, پھر آئے ہوں گے. اور وہاں اور تو چھوڑیے, آپ بھی کبھی آنے کا راستہ ہوا وہ بیسک سہولت کو, میں ابھی کہہ رہا تھا کہ ٹوائلٹ کی سہولت وہاں نہیں ہے, وہاں پہ کوئی اچھا کہتے چائے پینے کا ہوٹل نہیں ہے, کوئی کلینک اسپتال نہیں ہے, 12 گھنٹے کا راستہ ہے, عام طور پہ یہ حادثات ہوتے ہیں. ذرا اس پہ بھی تو غور کریں نا کہ یہ جو ہماری کروڑوں اربوں روپے آپ کی جو بلوچستان گورنمنٹ کو ملتا ہے, اس پہلو سے دیکھیں کہ جب کو ان کے علم ہے کتنے عرصے سے یہ سب ہو رہا ہے, ان ایریاز میں ہو رہا ہے, تو یہاں بنیادی سہولتیں کیوں ہوتی ہیں؟ میں سیکورٹی لیبس کی بات تو نہیں کر سکتا کہ خودکش حملے کو نہیں روکا جا سکتا, لیکن یہ جو جب کوئی واقع آنے کے بعد جب ہمارے سوری ٹو سے آپ کے وزیر وغیرہ جاگتے ہیں تو عام دنوں میں ان علاقوں کا پتہ ہے ان کو کہ اگر کوئی ہو جائے واقعہ تو اس کو کس طرح نمٹا جائے. فرح جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں پرزور مذمت کرتی ہوں جس طریقے سے خضدار میں یہ واقعہ ہوا, اور جو درندگی کا میں سمجھتی ہوں مظاہرہ کیا ہمارے دشمن نے, اور ہمارے بچوں کو معصوم بچوں کو انہوں نے نشانہ بنایا اس دہشت گردی کا. اب آپ نے بات کی بلوچستان کے حالات کی, دیکھیں ہم پرزور مذمت تو کر رہے ہیں اور پوری دنیا جانتی ہے کہ بھارت ایک دہشت گرد ریاست ہے. نہ تو اس کے اپنے ملک میں لوگ محفوظ ہیں اور نہ ہی پورے خطہ اس ملک سے محفوظ ہے. اور سب سے پہلے تو آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے میں اپنی حکومت سے بلکہ یہ التجا کرتی ہوں, اپنے جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان سے میں یہ التجا کرتی ہوں کہ انٹرنیشنل لیول پہ ہمیں رابطے اپنے تیز کرنے ہوں گے اور بھارت کو دہشت گرد ریاست قرار دینے کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہوگی. کیونکہ آپ دیکھیں بلوچستان کے حالات, میں یہاں جعفر ایکسپریس کا واقعہ جو ہے وہ ضرور دوبارہ کوٹ کروں گی. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس تو ایویڈنسز تھے, لیکن پھر بھی ہم امن کے پیروکار ہیں, تو ہمیں چاہیے تھا کہ ہم تو اسی دن حملہ کر دیتے بھارت پہ. جس طریقے سے معصوم جانوں کا ضیاع ہوا اس جعفر ایکسپریس کے واقعے میں, اور پھر اس 2 دن بعد آپ دیکھیں کہ دال بندی نوشکی روڈ پر بھی جو واقعہ ہوا اور ہمارے جوانوں نے ان کی شہادتیں ہوئیں. لیکن یہاں پر بات آتی ہے کہ پوری دنیا جانتی ہے کہ بھارت ایک دہشت گرد ریاست ہے, اور جس طریقے سے وہ اپنے پیروکار جو ہیں ان کے ذریعے بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعات کرواتی ہے. اور آج جس طریقے سے یہ واقعہ ہوا, دیکھیں اب جو کھلے عام ایک جنگ تھی اس میں تو پاکستان نے منہ توڑ جواب دیا, اور پوری دنیا کو بھی فرح دیکھیں, پاکستان آپ جو کی بات کر رہی ہیں میں آپ اس سے پہلے بھی کر چکے, ہمارا یہ ہے کہ یہ جنگ کوئی آج سے تو نہیں ہو رہی, اور خاص طور پر اگر آپ پچھلے چند ہفتوں یا اگر آپ بہت سارے واقعے دیکھیں گے, جو زہری کا واقعہ ہوا, نوشکی کا واقعہ ہوا, آپ کو مجھ سے زیادہ علم ہے کہ آپ کے جو 80,000 لیویز کے لوگ ہیں, 80,000 لیویز کے لوگ ہیں جو 90 ارب کے قریب جو ہے ان کو بجٹ ملتا ہے, ان میں سے بیشتر تو سہولت کار بن جاتے ہیں, اسا لے کے بھاگ جاتے ہیں. تو آپ نے اب تک کیا کارروائی کی, کون کنٹرول کر رہا ہے, کیا ان کی اسکروٹنی ہوئی ہے؟ جی ابھی اسکروٹنی بھی ہو رہی ہے اور ایک لائے عمل بھی تیار ہوا ہے. انشاءاللہ چند دنوں میں وہ لائے عمل آپ کے سامنے آ جائے گا, جو سیاستدانوں کے لیے بھی ہے, جو بیوروکریسی کے لیے بھی ہے, جو ہمارے بلوچستان میں جو فورسز ہیں آن ڈیوٹی ان کے لیے بھی ہے. اور آج دیکھیں آرمی چیف بھی یہاں پر موجود ہیں, وزیر اعظم کا بھی دورہ تھا, اور جس طریقے سے اب وہ سر جوڑ کے بیٹھے ہیں. آپریشن کلین اپ, میں آپ کے پروگرام کے توسط سے اپنی حکومت سے بھی بلکہ یہ التجا کروں گی کہ آپریشن کلین اپ ہونا چاہیے. اور اب یہ ہم ایسے نہج پر پہنچ گئے ہیں کہ اب کسی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں. اب میں وہی آپ کی بات کی جواب میں آپ کو دے رہی تھی کہ بنیاداً مرصوص جس طریقے سے دشمن کے خلاف ہم نے جیتا, ہم نے بہت ہی کامیابی کے ساتھ, ہماری جو بہادری تھی پوری دنیا نے دیکھا اور اسے مانا بھی. یہی بنیاداً مرصوص ہمیں کرنا ہے کرپشن کے خلاف, اقربا پروری کے خلاف. ہمیں متحد ہو کر, یکجا ہو کر, جس طریقے سے پوری قوم ایک بار پھر متحد ہوئی. مجاہد صاحب, ایک عرصے سے
میں ایمان پاکستان تحریک کا اعلان کیے بیٹھی ہوں اور بہت زیادہ ہم کوششیں کر رہے تھے جس کا سلوگن تھا بلیو ان یور سیلف بلیو ان پاکستان. اس کو تھوڑا اب میں چینج بھی کرتی ہوں آپ کے پروگرام کے ذریعے سے پوری قوم کو، بلکہ میں یہ التجا کرتی ہوں بلیو ان یور سیلف بلیو ان پاک آرمی. ہمیں ان کے شانہ بشانہ لیکن کھڑے ہونا ہے اور فرحہ بی بی آپ کی دربندی کراچی سے کوئٹہ، میں تو خیر بہت آتا تھا پہلے، 600 کلومیٹر کا فاصلہ. آپ بتائیے اس 600 کلومیٹر کے فاصلے میں کدھر گورنمنٹ نے کیا کیا؟ ہمیں اپنی، آپ میں بتائیے یہی آپ کیا سے کرا کہہ رہی یہاں ہوں. پر؟ جی کوئی مجاہد صاحب بیسک میں سہولت، بتاتی ہوں کوئی آپ کو. کلینک، کوئی بالکل بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں مجاہد صاحب، یہی تو مسئلہ ہے، یہی کرپشن کا مسئلہ ہے. اسی کرپشن کے مسئلے کو ہم حل کریں گے تو معاملات بہتر ہوں گے. یہاں پر آپ نے یہی بات کی، ہمیں اپنی یوتھ کو انگیج کرنا ہے. بلکہ میں وزیر اعظم سے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ 26,000 پوسٹ آپ کے پاس خالی پڑی ہیں، ہمارے بلوچستان کے نوجوانوں کو وہاں پر لگائیں تاکہ ہمارے بلوچستان کے لوگ وہاں پر جائیں اور انہیں پھر احساس ہو کہ وہ پاکستان کا حصہ ہیں. ہماری یوتھ کو انگیج کیا جائے. آپ دیکھیں نا یہاں پر میں خود بھی اگر جاتی ہوں کچھ علاقوں میں، میں ایک دن جاؤں گی، میں انہیں سہارا دوں گی، دوسرے دن جاؤں گی سہارا دوں گی، تیسرے دن مجھے پیسے خرچ کر کے ان کے مسائل حل کرنے ہیں. اصل مسئلہ ہی معاشی مسئلہ ہے بلوچستان کا. ہم یہ پرزور مذمتیں ضرور کریں گے، ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا دشمن کون ہے، لیکن ہمارے جو اندرونی مسائل ہیں ہمیں انہیں حل کرنا ہوگا. جب تک وہ حل نہیں ہوں گے ہم دشمن کے ساتھ اس طریقے سے یہ قربانیاں ہم کب تک دیتے رہیں گے؟ تو کرپشن کے خلاف بھی جنگ لڑنی ہے، متحد ہو کے لڑنی ہے. اور انشاءاللہ اب وہ سارے معاملات، وہ سارے پلانز مجاہد صاحب شروع ہو گئے ہیں. کچھ دنوں میں میں فرحہ بی بی، انشاءاللہ کرپشن کا لفظ جو ہے نا، کرپشن کا لفظ تو ایسا ہو گیا ہے کہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو ایک سکہ راج الوقت ہے. وہ تو مجھے آپ کو بھی بعض وقت جو ہے نا، اگر پاسپورٹ لائن میں کھڑا ہوں گا، شناختی کارڈ لینے جاؤں گا، آپ کی گاڑی میری پکڑی جائے گی، وہ ہم بھی کہتے ہیں یار چلو جان چھوڑاؤ اس وقت. تو بات اس سے زیادہ کی ہے. میں تو آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ جو کراچی 600 کلومیٹر کتنی بڑی تجارت ہوتی ہے، سینکڑوں جی بسیں یہاں سے جاتی ہیں اور آپ کو کئی ایک نہیں کئی سائنے ہو چکے ہیں، اور ان میں زیادہ تر بیچارے غیر انسانی ہوتے ہیں، عام لوگ ہوتے ہیں، ہر جگہ کے لوگ ہوتے ہیں. یہ راستہ مخدوش ہو گیا ہے، اس سے یہاں کی مجاہد تجارت پہ، صاحب اب معیشت پر فرق پڑ رہا ہے. اور یہ جو یہ میں خوزدار، آپ یہ کو تو بتا سینٹر ہے دوں کہ بالکل. اب یہ جو جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا اور یکے بعد دیگرے جو واقعات ہوئے، ہماری جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں ان کا یہ پلان ہے، میں بتا رہی ہوں کہ اسکروٹنی شروع ہو گئی ہے. اب وہ کرپٹ لوگ جو ہیں وہ ہوش میں آ جائیں، کیونکہ اب کوئی نہیں بچے گا. اب سب سے پہلے ملک کے بارے میں سوچا جائے گا، پاکستان کے بارے میں سوچا جائے گا. اور اسکروٹنی کا عمل شروع ہو گیا ہے. یہ اسکروٹنی دیکھیں، چیک اینڈ بیلنس بہت ضروری ہے. میں نے پہلے بھی ایک پروگرام میں آپ کے یہ کہا تھا کہ شاید نیشنل اسمبلی میں بلوچستان کی سیٹیں بہت زیادہ کم ہیں، اس لیے فیڈرل کی طرف سے دھیان نہیں دیا جاتا. تو اب اگر یہ دھیان دیا جائے گا، وزیر اعظم بھی خود بار بار اب یہاں پر آ رہے ہیں، ہماری یوتھ کو انگیج کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں سڑکیں بنانے کی ضرورت ہے، ہمیں صحت کی سہولتیں دینی ہے. ایک بھوکا پیٹ جو ہوتا ہے مجاہد صاحب، اس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. ہمیں اپنے معاشی مسائل جو ہیں انہیں حل کرنا ہوگا، ہمیں اپنے معاشی اندرونی مسائل مسائل ہی بھی حل نہیں، ان سے کرنے کم ہوں از گے. کم اس علاقے کا ایس پی سے کہو تو اپنے تھانے میں رہے، ان کے وزیروں سے کہو کہ اپنے گھروں میں سوئیں، کب آپ کو بھی پتا ہو، اپنی لیویز سے کہو کہ وہ اپنی ڈیوٹی پہ دیں. میں آپ کو کس کی جگہ بتاؤں، تھوڑا سا میں بھی طالب علم جیسے واقع ہوں مجاہد بلوچستان صاحب، سے. جی جی بالکل بالکل مجاہد صاحب، آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. کمزوریاں بے حد ہمارے اندر ہیں، اسی لیے تو آج ہم یہ دن دیکھ رہے ہیں. لیکن ابھی بھی دیر نہیں ہوئی، پاکستان کی پوری دنیا میں بہت عزت ہوئی ہے. انشاءاللہ اسی طریقے سے متحد ہو کر ہم کام کر سکتے ہیں. یہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ کرپشن کے خلاف پوری قوم کو کھڑے ہونا پڑے گا. اب جو پرانی غلطیاں جس سے بھی ہو گئیں، اب ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں لیکن ہم آگے کی سوچیں گے اور ہمیں متحد ہو کر اس کرپشن کی جنگ میں وہی بنیان المرصوص جو ایک ہم نے وہاں جنگ جیتی، اب کرپشن کے خلاف ہمیں اسی طریقے سے متحد ہو کر جنگ جیتنی ہوگی، تب ہی جا کے مسئلے حل ہوں گے. جی آپ کہہ رہی ہیں جنگ جیتنی ہوگی. میں نے تو بہت آپ کو ابتدائی بتائی لیویز کا، جیسے بیچ میں کچھ کہا گیا تھا 80,000 ہے نا، 82,000 لیویز، اور 90 آپ کے ارب اس روپے دیتی ہے پروگرام کی سرکار ان کو، توسط اور وہ سے ہیں بھی نہیں، مجاہد اول تو صاحب، وہ ہیں بھی نہیں میں 80,000. آج ہی بلکہ صبح میں ہماری ایک میٹنگ ہوئی ہے. میں اسی لیے آپ کے اس پروگرام کے توسط سے ان لوگوں کو جو کرپشن میں ملوث ہیں، جو اپنی ڈیوٹی صحیح طریقے سے سر انجام نہیں دے رہے، وہ ہوش کے ناخن لیں،
کیونکہ اسکروٹنی کا عمل شروع ہو گیا ہے اور بہت اچھا ہوا۔ ایک تو آپریشن کلین اپ بھی بلوچستان میں ہونا چاہیے، اور آپ کے اس پروگرام کے توسط سے اپنے بلوچستانیوں کو بھی میں یہ کہوں گی کہ سوشل میڈیا کا جو ایک پروپیگنڈا ہے اور یہ جو سہولت کار ہے بھارت کے، ان کے حق میں بولنے سے پہلے سوچ لیں کہ آپ کس طرف کھڑے ہیں۔ آپ اپنے دشمن کے ساتھ، پاکستان کے دشمن کے ساتھ کھڑے ہیں یا آپ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں؟ ابھی ہمیں یہ بھی فیصلہ کرنا ہوگا۔ لیکن جب تک چیک اینڈ بیلنس اور یہ اسکروٹنی کا عمل شروع ہو جائے گا، یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ کچھ دنوں میں شروع ہو جائے گا، یہ بڑی ایک اہم خبر میں آپ کو دے رہی ہوں۔ بلوچستان میں یہ معاملہ شروع ہو گیا ہے اور بہت اچھا ہوا، اسے بہت پہلے شروع ہو جانا چاہیے تھا۔ آپ دیکھیں گے کہ حالات بہتری کی طرف آئیں گے۔ ٹھیک ہے فرح عظیم شاہ، آپ نے وقت نکالا، اور انشاءاللہ کوشش کروں گا جلدی کوئٹہ میں آپ کے ساتھ زیادہ تفصیل سے براہ راست گفتگو ہو، کیونکہ آپ بہت گہرائی اور گہرائی سے ان تمام کو دیکھتی ہیں۔ مجھے ذرا جانا ہے اس وقت جو کچھ ہم نے دیکھا بچوں کا یہاں، لیکن غزہ میں جو صورتحال ہے اور اس پر سو کالڈ عالم اسلام، عرب ممالک کی جو بیسی ہے، اس کا اندازہ میں کس سے لگاؤں غزہ میں، لیکن یہ سب کچھ دکھاؤں گا آپ کو ایک بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ دیکھ رہے ہیں، اور جو صفاقی پچھلے مہینوں سے، برسوں سے کم و بیش اگر 67,000 ہلاکتیں ہوئی ہیں، تو ان میں سے تقریباً کوئی 18,000 فلسطینی بچے جو ہیں شہید ہوئے ہیں۔ اور آج یونائٹڈ نیشن نے اپیل کی ہے کہ غزہ میں 48 گھنٹوں میں 14,000 بچے، جی ہاں 14,000 بچوں کے ہلاک ہونے کی وہ پیشن گوئی کر رہے ہیں، کیونکہ نہ صرف بمباری جاری ہے، بلکہ غزہ جس کے لیے کہا گیا تھا یونائٹڈ نیشن نے، برطانیہ نے، اور شرم آتی ہے ان عرب نام نہاد ممالک کی، اس کے مقابلے میں دیکھیں کہ برطانیہ نے تجارتی تعلقات ختم کر دیے، یورپی یونین نے اقدامات اٹھائے، لیکن برادر اسلامی ملک نہ صرف یہ کہ اب تک یہاں غزہ نہیں پہنچا سکے، بلکہ ایک تصویر جو دکھانے کو بھی جی نہیں چاہتا کہ ٹرمپ کے آگے جو ہے بال کھول کے رقص کر کے جو ہے ان کا استقبال کیا جا رہا ہے۔ یو اے ای میں جو ہے اسرائیلی سفیر سے اسناد دی جا رہی ہے، سعودی عرب جو ہے تالیاں بجا کر اس شفاق شخص کا استقبال کر رہا ہے جس نے جو ہے وہ اسرائیل کی سرپرستی بھی کی ہے۔ آج ہمارے یہاں جو سانحہ واقعہ ہوا ہے جو بچوں کا، جس میں ہم دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے ہمارے فورن آفس نے اس کی مذمت کی ہے جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے، اتنا کافی نہیں ہے۔ پاکستان عالم اسلام کا سب سے بڑا ملک ہے، اگر یہ جلسے، جلوس، نعرے، مظاہرے کر کے آپ سمجھتے ہیں نہیں، اگر یہ ممکن تھا، یہ ممکن ہے کہ ایجپٹ ایک وہ واحد راستہ ہے جس کے ذریعے غزہ پہنچائی جا سکتی تھی، اس کے لیے ہم یہ جو بڑے بڑے جو میں کہتا ہوں نا نعرے اور دعوے لگاتے ہیں، چاہے آپ کے مذہبی جو جماعتیں ہوں یا یہ جو ممالک ہوں، افسوس سے کہنا پڑے گا کہ جیسے اب 48 گھنٹے کہا ہے یونائٹڈ نیشن نے کہ اگر امداد نہیں پہنچی، بڑی مشکل سے پہنچ رہی ہے، اور لیکن جب تک پہنچے گی، میں نے کہا نا، ایک طرف بمباری، دوسری طرف غزہ، اسپتال کا خاتمہ، اسرائیل نے یہ مشن بنایا ہوا ہے کہ وہ مکمل نہ صرف قبضہ کرے گا، بلکہ یہاں تک کہہ دیا ہے کہ فلسطینی جو ہیں ان کو یہاں سے منتقل کر دیا جائے گا۔ اور ہمارے برادر، جس پہ ایک بار پھر میں نے کہا، عرب ممالک، ٹرمپ، اسرائیل کے سرپرست کا ان کی خواتین بال کھول کر استقبال کر رہی ہیں، تالیاں بجائے جا رہی ہیں، خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ 1,000 ارب ڈالر جو ہے ٹرمپ جو ہے ان ممالک سے لے گیا، اور ان لوگوں کے لیے 1 ارب ڈالر نہیں کر سکتے؟ اس سے زیادہ کیا کہوں، سوری ٹو سے، ایز اے پروفیشنل جذباتیت غالب آ گئی، حالانکہ یہ جھلک دکھانی ضرور کہ ایک وقت آتا ہے کہ آپ کو یہ دکھانا پڑتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی جی ٹی وی سے مجاہد ویلی کو اجازت دیجیے۔